شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیٹ کے تیل سے مالش کرنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا تیل ناف میں لگانے سے انسانی جسم 70 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پخانے والی جگہ دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ املی کے پتے چبانے سے کھٹے ڈکار آنا رک جاتے ہیں۔ خربوزہ کھانے سے چھاتیوں کا ڈھیلا پن دور ہوتا ہے۔ کتاب میں پودینے کی پتیاں رکھ کر سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل میں روٹی ڈبو کر کھانے سے پیٹ کی بدبو اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار کے دانوں پر لیموں نچوڑ کر کھا لو۔ ادرک کی چائے بنا کر پینے سے ذہنی اور اعصابی تناؤ دور ہو جاتا ہے۔ نہارمو تربوز کھانے سے چھاتیاں اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر دانتوں کی میل نہ اتر رہی ہو تو گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبایا کرو۔ پالتو جانور گھر میں پالنے سے دماغ صحت مند رہتا ہے۔ گاجر کا مربع بنا کر اس میں سندل کا شربت ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گھر میں سبز پودا ہو تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوکھی روٹی کوٹ کر اس میں دودھ ڈال کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنے کی دال کھانے سے عورتوں میں بھی زیادہ خوبصورتی آتی ہے۔ صبح کے وقت نماز پڑھ کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرنے سے منہ سے تمام جھریاں اور نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے وہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا چکھ لینے سے کھانا ہضم جلدی ہوتا ہے اور طاقت ملتی ہے۔ جسے لکوا کی بیماری ہو اس کے کمرے میں رات کو اگر بتی جلایا کرو، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ گلا خراب ہو تو گلے پر ملیٹھی کا پانی لگانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں چوہے ہوں اس گھر میں یرکان کی بیماری زیادہ آتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں جل جائیں تو اس جگہ پر کدو کا ٹکڑا باندھ لو، جلن بھی نہیں ہوگی اور چھالے بھی نہیں پڑیں گے۔ تیز ٹھنڈا پانی پیتے رہنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو جلدی حاملہ کرنا ہے تو خالی پیٹ ہم بستری کیا کرو۔ نہارمو ابلے ہوئے چنے کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ مباشرت کے بعد گندم کے دانے بھون کر کھا لو، حمل کبھی نہیں گرے گا۔ مالٹے کے چھلکوں کا پانی بالوں میں لگانے سے بال کالے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ روز سادہ پانی میں لیموں نچوڑ کر پیتے رہو، رنگ گورا رہے گا۔ خارش کا مسئلہ ہے تو امرود کے پتے جلا کر رات کو خارش والی جگہ پر لگایا کرو۔ اگر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہی ہوں تو دہی میں انار کے دانے ڈال کر کھایا کرو۔ اگر ہاتھوں پر ضدی میل جم جائے تو کیلے کے چھلکوں کو ہاتھوں پر رگڑو، میل اتر جائے گی۔ جنہیں دل کا دورہ پڑتا ہو انہیں پیاز کا رس نہارمو پلایا کرو۔ جو لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے سالن بناتی ہیں وہ جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ دیر چھت پر بیٹھنے سے لکوریا ہو جاتا ہے۔ بال کھلے چھوڑ کر گھر سے باہر نکلنے سے بانجھ پن ہو جاتا ہے۔ اونچا بولنے سے عورت کی تولیدی صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹ کا قہوہ بنا کر پئیں۔ زیادہ وزن اٹھانے سے ہرنیا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مکڑی اگر آپ کے کان کے اندر گھس جائے تو آپ کے دل کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی میں کالی مرچ اور ایک چٹکی پیسا ہوا زیرہ ملا کر پیا کرو۔ میں جب بھی لڑکیوں کے پاس موبائل فون دیکھتی تو حسرت کرتی کہ کاش میرے پاس بھی فون ہو۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے جیب خرچ سے رقم بھی جمع کی، مگر میں نہ لے سکی کہ امی ابو نے اجازت نہ دی۔ ایک سال کے بعد جب میں نے 8ویں جماعت
اساسی نمبروں سے پاس کر لی تو والد صاحب نے پوچھا، بولو نینی تم کو کیا تحفہ چاہیے؟ میں نے فوراً کہا، ابو جان مجھ کو موبائل فون لے دیجئے۔ وہ یک بار کی سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری خواہش پوری کر دی اور مجھ کو موبائل لے کر دیا تاکہ میں اپنی سہیلیوں سے بات کر سکوں۔ بہت خوش تھی چونکہ یہ چیز میری من پسند تھی۔ اس تحفے کو پا کر گویا میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ انہی دنوں اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی، تبھی ہم سب نے پھپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ ہم پہلی بار جا رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہمارا کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا۔ امی، ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ میں کراچی پہنچی۔ وہاں سارے عزیز بہت خوش ہو کر ملے۔ انہی میں عامر بھی تھا جو میرا سب سے خوبصورت اور خوش گفتار کزن تھا۔ ہم وہاں 2 ماہ رہے۔ اپنی اثنا میں میری اور عامر کی اچھی خاصی ذہنی ہم آہنگی ہو چکی تھی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے اور وہ روز ہم لوگوں کو اپنی گاڑی پر سیر کرانے لے جاتا۔ ہاکس بے، کلفٹن اور کئی پارکوں میں گئے۔ اس کے ساتھ ہی گزارا ہوا وقت کس قدر حسین تھا، ان لمحات کو میں بھلا نہیں سکتی تھی۔ جب ہم کراچی سے رخصت ہو رہے تھے وہ بہت ہی اداس تھا، جیسے اسے ہم سے بچھڑنے کا بے حد غم ہو۔ جب گاڑی چلنے لگی تو وہ کہنے لگا، آکاشا مجھ کو اپنا موبائل نمبر دے دو اور میرا نمبر لے لو تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تبھی اس کو نمبر دے دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا نمبر کیوں مانگ رہا ہے۔ جب واپس اپنے شہر آ گئی تو یوں لگا کہ جیسے دل خالی خالی ہے، جیسے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز میں کراچی میں بھول آئی ہوں۔ یہ دراصل عامر کے ساتھ گزارے ہوئے ان حسین دنوں کی یادیں تھی جو مجھ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اب دن رات مجھ کو اس کی یاد ستانے لگی تھی۔ فون پر بات ہوتی تو کچھ چین ملتا، ورنہ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ 1 ماہ تک ہم یوں ہی گاہے بگاہے بات کرتے رہے، مگر اس کے بعد ایک روز اچانک ہی عامر نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں بہت پریشان تھی، ہر وقت فکر مند اور اداس رہتی کہ خدا جانے کیوں عامر نے اپنا فون بند کیا ہے۔ جبکہ ایک دن بات نہ ہوتی تو وہ شکوے کرنے لگتا تھا۔ خدا خیر کرے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ 1 ہفتہ گزر گیا کہ میں نیم مردہ سی ہو گئی، مگر شکر کہ پھر اس کا SMS بھی آ گیا۔ آکاشا کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، تمہارے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ چھوڑو، تم سناؤ کہ تم کیسے ہو؟ میں نے ٹالتے ہوئے کہا، اتنے دن سے فون کیوں بند کیا ہوا تھا؟ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا، پھر اچانک ہی ایک انوکھی بات کہہ دی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے بے ساختہ کہا ہاں، اور پھر خود ہی شرمسار ہو گئے۔ آکاشا یہ دن میں نے کیسے گزارے میں کیا بتاؤں، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عامر بے اختیار منہ سے نکل گیا، لیکن عامر پھوپھی تمہاری شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تبھی اس نے کہا، ہاں آکاشا، گھر والے میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتی ہیں، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں شادی صرف تم سے کروں گا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ پھر میرا یہ حال ہوا کہ جس روز اس سے بات نہ ہوتی، خوب روتی کھاتی اور نہ ہی کچھ پیتی تھی، بس میں سسکتی رہتی۔ میں اس کے لیے جان تک دینے کا سوچنے لگی تھی۔ اکثر اس سے بس ایک ہی سوال کرتی، عامر ہماری شادی کب ہوگی؟ کیا تم نے پھوپھی سے میرے بارے میں کچھ کہا؟ وہ کہتا کہ کہہ دوں گا، پہلے تم تعلیم تو مکمل کر لو، اور میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی جاب پر لگ جاؤں۔ غرض اس طرح کی باتوں میں 1 سال گزر گیا۔ اس بار سکول میں 10 دنوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے فوراً پھوپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ امی سے ضد کر کے وہاں جا کر ہی میں نے دم لیا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک بہت ہی بڑی خبر سننے کو ملی کہ عامر کی شادی اچانک ہی اپنی خالہ زاد سے ہو گئی۔ امی نے پوچھا، ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ تو پھوپھی وضاحت کرنے لگی کہ بس لڑکی والوں کی وجہ سے جلدی میں شادی کرنا پڑی اور ہم کسی کو نہیں بلا سکے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے اور سب کو بلائیں گے۔ یہ خبر سن کر میں بے حال ہو چکی تھی۔ امی نے پوچھا، دولہا دلہن کدھر ہیں؟ پھوپھی نے بتایا کہ وہ ہنی مون منانے مری گئے ہیں۔ یہ سن کر میں کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے خوب روئی۔ اگلے روز عامر اور صوبیہ آ گئے۔ میں نے موقع پا کر اس سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟
کہنے لگا میں بے قصور ہوں آکاشا، کیونکہ 2 سال پہلے امی نے صوبیہ کو پسند کر لیا تھا۔ جب میں نے تمہارے لیے ان سے کہا تو وہ بہت ہی ناراض ہوئیں۔ تبھی امی کی خوشی کی خاطر مجھ کو ان کا حکم بجا لانا پڑا۔ کیا کرتا، ماں کو ناراض کیسے کرتا؟ یامر کی تعویلیں تھی۔ رات کو تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر چلا گیا تو میں صوبیہ کے پاس جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں کی پسند کی شادی ہے؟ تبھی اس نے نخوت سے فرمایا، ہم 5 سالوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہماری منگنی کو بھی 3 برس ہو چکی ہیں۔ جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو مجھے علم تھا کہ عامر سے تم فون پر بات کرتی ہو۔ اس بات پر میرا عامر سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں موبائل پر چاہے لاکھ لڑکیوں سے باتیں کروں لیکن شادی میں تمہیں سے کروں گا۔ بھلا فون پر باتیں کرنے والی لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ جب مجھ سے چیٹ کر سکتی ہے تو دوسرے لڑکوں سے کیوں نہیں؟ کیا اس کو دوسرے لڑکوں سے تعلق رکھنے میں کیا شرم کرتی ہوگی؟ اس لیے تم سوچنا بھی مت کہ میں ایسی ویسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ صوبیہ نے حقارت سے کہا تو مجھ کو ایسے لگا کہ وہ مجھ کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہے۔ دل اور بھی خون ہوا اس سے بات کر کے، ناحق خود کو مزید اس کی نظروں میں گرایا کہ وہ تو اس کی دلہن تھی اور میں ایک سوالیہ نشان تھی۔ اس کی باتوں پر میں خجالت سے گڑ گئی تھی۔ یقین نہ آتا تھا کہ عامر نے کزن ہوتے ہوئے کیوں مجھے دھوکہ دیا۔ جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا اور زندگی فضول شے نظر آنے لگی، تب ابو کی بات یاد آئی کہ بیٹی کوئی اور تحفہ لے لو مگر موبائل نہ لو، لڑکیوں کے لیے یہ تحفہ اچھا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ابھی تم کم عمر ہو، سوچتی تھی میرے پاس نہ موبائل ہوتا اور نہ ہی میں اس تباہی میں پڑتی۔ بے شک یہ کام کی چیز صحیح، لیکن اس کا غلط استعمال زندگی برباد کر سکتا ہے، اور وہ بھی خصوصاً لڑکیوں کی۔ اس بار ہم 6 دن وہاں ٹھہرے تھے مگر یہ 6 دن میرے لیے 6 صدیوں کے برابر تھے۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی دلہن کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھنا کسی طرح بھی میرے لیے کوئی قیامت سے کم نہیں تھا۔ سوچتی تھی ناحق کراچی کا سفر کیا، پھوپھی کے گھر سے کیا ملا، دامن میں انگارے ہی بھر کر لائی تھی۔ اپنے شہر واپس آ تو گئی مگر کسی پل مجھے چین نہیں تھا۔ بار بار موبائل اٹھاتی تھی اور بغیر نمبر ملائے میں رکھ دیتی تھی۔ انگلیوں کو عامر کا نمبر ملانے کی عادت جو پڑ چکی تھی، مگر اس بے وفا نے تو ایک بار بھی پلٹ کر مجھے فون بھی نہ کیا کہ تم کیسی ہو اور کس حال میں ہو۔ جو کسی سے پیار نہیں کرتے وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ وہ صوبیہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی خوشیوں میں مگن تھا کیونکہ اس کی بیوی اس کی پسند بھی تھی۔ میرے ساتھ موبائل پر باتیں محض دل لگی تھی، یہ نہیں سوچا کہ اس کی دل لگی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ جس شخص سے دھوکے کی توقع نہ تھی اس نے دھوکہ دے دیا۔ اب تو دوستی کے لفظ سے بھی مجھ کو خوف سا آنے لگا تھا۔ جبکہ دل کی ایسی کیفیت ہو تو انسان کو اس وقت سب سے زیادہ دوست کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے دوستی سے احتیاط برتی، پھر بھی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی جس کا نام بانو تھا، اور وہ ہمارے برابر والے مکان میں آ کر سکونت پذیر ہو چکی تھی جو عرصے سے خالی پڑا تھا۔ پہلے یہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے مگر پنڈی آنا جانا رہتا تھا۔ بانو کے 3 بھائی تھے اور وہ ان کی اکلوتی بہن تھی۔ شروع میں وہ کم آتی جاتی، مجھ کو بہت ہی دل گرفتہ پایا تو زیادہ آنے لگی۔ کچھ لوگوں کو خدا کی طرف سے کسی کی غم گساری کرنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، بانو بھی انہی لوگوں میں سی تھی۔ اس نے نہایت ہی توجہ اور طریقے سے میرے دل کو اپنی گرفت میں لیا اور میں نے اس کو اپنا غم گسار ہی نہیں بلکہ رازدار بھی بنا لیا۔ اس نے مجھ کو تسلی دی اور پیار تو دیا، دل سے منو بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اور پھر میں بانو سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر وقت کاٹتے ہوئے بھی نہیں گزرتا تھا۔ جب وہ آ جاتی اور میں بے وفا عامر کی باتیں کرتی، یادیں دہرا لیتی تو مجھے سکون مل جاتا۔ پہلے تو مجھے صرف اپنا دکھ ہی سب سے گراں لگتا تھا، کسی اور کو بھی کوئی دکھ ہوگا یہ جاننے کی میں نے صحیح نہ کی۔ لیکن جب بانو سے خوب قربت ہو گئے تو ایک روز اسے رنجیدہ پا کر میں نے توجہ کی اور پوچھا، بانو تم بھی چپ رہتی ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا دکھ ہے؟ پہلے تو اس نے ٹالنا چاہا مگر میرے اصرار پر بتایا۔ جن دنوں میں اسکول میں پڑھتی تھی، اکرام بھی ساتھ پڑھتا تھا، وہ ہمارے پڑوسی چچا انعام کا بیٹا تھا اور ہم بچپن سے ہی اکٹھے کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ چونکہ ہم دونوں کا بچپن تھا اس لیے زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی، یوں کہیے کہ بس ہماری دوستی معصوم سی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کیا تو خالہ انگلینڈ سے آ گئی، انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی ابو نے فوراً ہاں کر دی۔ میں عاصم سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن امی کی شدید خواہش تھی کہ میں خالہ کی بہو بنوں اور میں انگلینڈ جاؤں، لہٰذا ان کے آگے میری ایک نہ چلی۔ یوں میری شادی عاصم سے ہو گئی۔
میری شادی سے اکرام کو دھچکا لگا، لیکن کیا کرتا، وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ انگلینڈ جا کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ نیا ماحول، نیا ملک تھا، پھر عاصم بھی مجھ سے ناراض نہیں تھا۔ یہاں اس کی کئی گرل فرینڈز تھی، وہ سارا وقت ان کے ساتھ گزارتا اور میں مشرقی ماحول کی سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی چپ رہتی تھی۔ ان حالات میں کیا کوئی لڑکی خوش رہ سکتی ہے؟ مجھے عاصم کے ساتھ زندگی گزارنے پر کوئی خوشی نہ ملی۔ میں بے حد ناخوش رہنے لگی۔ یوں ایک دن جب اچانک دل بہت ہی افسردہ اور گھٹا ہوا تھا، میں نے اکرام کو فون کیا، کیونکہ اس نے مجھے شادی میں موبائل تحفے میں بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مجھ کو فون کرتا۔ اب جب میں تنہا ہوتی اکرام سے فون پر باتیں کرتی، جس سے دل ہلکا ہو جاتا، ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ ایک روز میں رو رو کر اکرام کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی کہ میرے شوہر نے وہ باتیں سن لی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے خوب جھگڑا کیا۔ دراصل وہ مجھ کو طلاق دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اور کوئی بہانہ اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ میں اس کی ماں کی پسند تھی اور خالہ مجھے بیاہ کر لائی تھی۔ عاصم تو مجھ سے شادی کا آرزو مند تھا ہی نہیں، بس اس بات پر کہ میں اکرام سے فون پر بات کر رہی تھی، شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی۔ جب مجھے طلاق دی گئی، میری شادی کو 8 ماہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے پاکستان بھیج دیا۔ جب طلاق کی وجہ بتائی گئی تو میرے والدین بھی چپ ہو گئے۔ وہ کیا کرتے؟ طلاق کی وجہ سے ہر کوئی افسردہ تھا، اور کوئی خوش تھا تو وہ اکرام تھا۔ تاہم میرے گھر والے اب اکرام کو سخت ناپسند کرنے لگے تھے، کہ جس کی وجہ سے مجھ کو طلاق ہوئی تھی۔ اکرام میں ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ اس کو میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر جگہ بیٹھ کر میری اور اپنی باتیں کرتا، تاہم مجھے اس کی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ بس ایک بات سوچتی کہ اب تو متعلقہ ہو چکی ہوں، وہ جیسا بھی ہے اس سے پیار کروں گی۔ شاید اس کے ساتھ میری شادی ہو جانے سے زندگی سنور جائے اور میں پچھلا دکھ بھلا دوں۔ میرے لیے 2-4 رشتے آئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اکرام کی والدہ بھی آئی، مگر میرے والدین نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ کوئی کام نہیں کرتا، لہٰذا ہم اس بے روزگار لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ جبکہ یہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں۔ اکرام اور میں کبھی کبھی ملتے تھے۔ ان کے گھر کی چھت سے ہمارے مکان کی چھت بالکل جڑی تھی، لہٰذا جب سب سو جاتے ہم دونوں اپنی اپنی چھت پر چلے جاتے، باتیں کرتے۔ میں کہتی تھی، اکرام مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہمارے گھر والے مانیں گے، وہ ہرگز میری تم سے شادی نہیں کریں گے کہ تمہاری وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ تب وہ کہتا، بانو تو پھر ایسا کرو کہ ہم گھر سے نکل کر شادی کر لیتے ہیں۔ بلاکر والدین نے اکرام کے گھر سے دوری کی خاطر وہ گھر بیچ دیا اور ہم لوگ یہاں پر آ گئے۔ سارا دن بانو ہمارے گھر رہتی تھی، وہ مجھے اپنی ساری باتیں بتاتی۔ بانو کا ایک کزن پنڈی میں رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا، وہ بھی انہی کے گاؤں کا تھا، لیکن بعد میں وہ شہر آ گیا اپنی نانا نانی کے پاس، کیونکہ اس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ ارسلان کافی خوبصورت اور بانو سے عمر میں 5 برس چھوٹا تھا، تاہم دونوں کزن آپس میں خوب گھل مل چکے تھے، ان کی دوستی ہو گئی۔ ارسلان چونکہ اکرام کا بھی دوست تھا، لہٰذا وہ بانو کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو یہی ہدایت کرتا کہ بے شک تم متعلقہ ہو اور افسردہ بھی رہتی ہو، تاہم عقل سے کام لینا اور کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ جو بھی قدم اٹھاؤ اپنے والدین کی رضامندی اور مرضی سے اٹھانا۔ ارسلان کا یہ اخلاص دوستی کے اور محبت کے جذبے میں تبدیل ہوا، مگر وہ اس سے 5 برس بڑی تھی، اس لیے ارسلان نے اس جذبے کو دل میں دبا لیا اور اس کے سامنے اظہار کی جرت نہ کر سکا۔ ایک دن ارسلان ہمارے گھر بھی آیا، تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بانو کو پسند کرتا ہے، مگر تاکید کی کہ یہ بات بانو کو نہ بتانا۔ تبھی میں نے سوچا، یہ کیسا بزدل ہے، پیار بھی کرتا ہے اور بانو پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ کیسی عجیب سوچ تھی اس کی۔ ادھر اکرام کی امی مسلسل بانو کے والدین کو منا رہی تھی اور منتیں کرتی کہ بانو کا رشتہ دے دو۔ جب وہ نہیں مانے تو اکرام مایوس ہو گیا اور اس نے بانو کو اکسایا کہ تم میرے ساتھ نکل جاؤ، ہم کورٹ میرج کریں گے۔ اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا اور بانو سے کہا کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر آ جانا۔ بے وقوف بانو اس کی باتوں میں آ کر مقررہ وقت پر پہنچ گئی، مگر اکرام نہیں آیا۔ جب وہ کافی دیر تک نہ لوٹی تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے سن گن لی تو اکرام کے ایک دوست نے راز فاش کیا اور بتایا کہ بانو ریلوے اسٹیشن گئی ہے۔ وہ بھاگے بھاگے گئے، شکر ہے کہ وہ کسی گاڑی میں سوار نہ ہوئی تھی۔ وہ خواتین کے انتظار گاہ میں بیٹھی مل گئی، بھائی اس کو پکڑ کر لے آئے۔ باپ نے گھر میں 4 دن بند رکھا کہ بھائی اس کو مار نہ دیں۔ بھائیوں کا ارادہ اس کو مار ڈالنے کا ہی تھا۔ آخری بار وہ مجھ سے اس وقت ملی تھی جب وہ گھر سے جا رہی تھی، مگر اس نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا کہ کہاں جا رہی ہے۔
کیونکہ اس کو تو جانے کی جلدی تھی۔ بہرحال بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور موقع ملتے ہی انہوں نے بانو کو مارنا چاہا۔ پستول کی 2 گولیاں اس کی ٹانگوں پر لگی تھی اور وہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ والدین اس کو ہسپتال لے گئے۔ جب ہم کو پتہ چلا ہم سب بھی کافی پریشان ہوئے۔ میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، دعا قبول ہوئی، بانو کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچائی، لیکن اب وہ بہت شرمندہ تھی، اپنے گھر والوں سے کسی سے آنکھ نہ ملا سکتی تھی۔ تاہم اس نے ہوش میں آ کر پولیس والوں کو یہ بیان دیا کہ مجھے اکرام نے مارا ہے، کیونکہ وہ اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ تب اکرام کہیں بھاگ گیا اور وہ روپوش ہو گیا۔ بعد میں وہ واپس آیا کیونکہ سارا محلہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے بھائی نے مارا تھا۔ اب بانو تنہا ہو گئی اور وہ جو پہلے میری غم گسار تھی، اس کو میری غم گساری کی ضرورت تھی۔ میں گھر والوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اکرام نے بے وفائی کی، گھر والے بھی اسے نفرت آمیز باتیں کرنے لگے۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئی۔ ایسے میں ارسلان کے والدین آ گئے اور کہا کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتی ہیں۔ سبھی حیران رہ گئے۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی متعلقہ اور مضروب لڑکی سے ارسلان، جو کہ عمر میں بھی چھوٹا تھا، اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون کو اپنانا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا محض ہمدردی کی وجہ سے، یا واقعی میں اس کو بانو سے محبت تھی؟ ارسلان نے بہت یقین دلایا، مگر بانو نے یہی سوچا کہ یہ نادانی کر رہا ہے کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اس کو زندگی کا اتنا پتہ نہیں۔ اس نے انکار کر دیا، تاہم بانو کے والدین نے اس رشتے پر ہاں کی۔ ارسلان بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ میں بانو کو اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ ماضی کے سارے دکھ بھلائے گی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، کچھ ہی دنوں میں ہی سب کچھ الٹ ہو گیا۔ انگلینڈ سے بانو کی خالہ آئی اور کہنے لگی کہ ہم اپنی بہو کو لینے آئے ہیں، کہ عاصم نے طلاق دی، 1 بار دی، 3 بار نہیں دی۔ بہرحال پھر نکاح ہو گیا اور بانو کے گھر والوں نے یہی سوچا کہ اپنے گھر چلی جائے تو اچھا ہے۔ لڑکی پر ایک بار گھر سے بھاگی ہوئی کا لیبل لگ جائے تو لڑکی کے اس جرم کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ بانو کو واپس بھیجنے کی تیاریاں ہونے لگی تو وہ کافی پریشان تھی۔ ارسلان بھی بے حد افسردہ تھا۔ وہ میرے گھر آئی تو کہنے لگی میں اپنے سے زیادہ ارسلان کے لیے دکھی ہوں، کیونکہ وہ بے حد پریشان ہے، کہتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی دور چلی جاؤ گی۔ اے کاش تمہاری خالہ نہ آتی اور ہماری شادی ہو جاتی۔ بانو کے جانے سے پہلے ارسلان نے اس کو موبائل لا کر دیا، وہ مجھ سے کبھی کبھی بات کر لیا کرتی، لیکن بانو نے یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ موبائل ایک ایسا تحفہ ہے جس سے اکثر لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بس اگر کسی لڑکی سے سچا پیار ہے تو اس کی عزت بھی بہت عزیز ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں بدنام نہ ہو۔ بانو چلی گئی اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اس کا غم مجھ سے بڑا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ حوصلے والی تھی۔ دعا کرتی ہوں کہ میری دوست بانو جہاں بھی ہو وہ خوش ہو۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا لڑکیوں کو موبائل فون رکھنا چاہیے یا نہیں؟ مانتے ہیں کہ موبائل فون ایک بہت اچھی چیز ہے اگر استعمال صحیح کیا جائے، لیکن اس کا غلط استعمال کئی زندگیاں بھی برباد کر سکتا ہے اور بہت سی لڑکیوں کی عزت کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ آپ لازمی ہمیں بتائیے گا۔